بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہوتا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی سائنس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت پر کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخری تک ضرور سے دیکھیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر میں کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنے گھر کے لیے علاج وغیرہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے وظیفے کرتے ہیں، لیکن انہیں اس سے کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا علاج، سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت سی پریشانیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور جلتا ہے، جس گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے، اور ایسے گھر میں پھر کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بستر پر بیٹھ کر کھانا یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ تو صرف رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے طرح طرح کی جسمانی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا تو بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں کہ سنت بھی ادا نہیں ہوتی، اور یہ صحت کے لحاظ سے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں تو اس سے رزق میں برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یوں ہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر تکیے کا سہارا لے کر یا تو پھر لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رہے، اس طرح کھانے کو کھانے سے اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ تو بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا تو پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کھانا کھانے سے نہ تو صرف سواد کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے چبا کر کھا پاتے ہیں، اور اس لیے کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ہی کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है, मेरी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत नहीं हो रही है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? ये सुनकर के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साहबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठ करके खाना नहीं खाया जाता, आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाया करते हैं। तो ये सुनकर के वो साहबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। ये सुनकर के अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए साहबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे रोज़ी रोटी में खैर व बरकत हो, तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खूब खैर व बरकत होगी। दोस्तों, हम आपको साइंस के हवाले से ये भी बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में साइंस हमें क्या कहता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं, याद रखिए, आज साइंस का यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि रुई ऊर्जा प्रभावी को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म के लीवर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से इंसान का पाचन तंत्र खराब होने लगता है, अपच, गैस और फिर कब्ज जैसी शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि खाना आप हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही खाएं और दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा दोस्तों, आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत से लोग अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, मगर याद रखें, खड़े होकर के भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इंसान का पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता, जिससे इंसान को कई तरह की दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ बैठ करके धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा करके खाएं। इस तरह से खाना खाना चाहिए कि इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंच सके। और याद रखें कि बिना वजह किसी ज़रूरत के कभी भी बिस्तर पर बैठकर या मेज कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी खाना किस तरीके से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। सबसे पहली बात तो ये कि आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक ज़रूर धो लें। सिर्फ एक हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गट्टों तक धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रहे अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो आप पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से गट्टों तक धोते थे और फिर बाद में अपने हाथ को किसी तौलिए या रुमाल से नहीं पोंछते थे। लेकिन फिर जब आप खाना खा लिया करते थे और उसके बाद जब आप अपने हाथों को धोते थे तो उसके बाद अपने हाथों को तौलिए या फिर किसी रुमाल से अच्छी तरह से पोंछ लिया करते थे, क्योंकि इसलिए कि हाथों में खाने का असर बाकी ना रह जाए। इसलिए खाना खाते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके ही खाना खाया करें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें।
اور ہمیشہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں، تاکہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا ہے اور آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو آپ اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں نے کھانا کھانے کے شروع میں اور آخر میں تیرا نام لیا۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، بائیں یعنی کہ الٹے ہاتھ سے آپ کھانا کبھی بھی نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے، اس لیے اسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔